اب آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عمار حبیب بن قاری حبیب اللہ قاسمی صاحب۔ حافظ محمد عمار حبیب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جامعہ قاسمیہ بورے والا میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. ہر سال حاضری ہوتی ہے. قاری حبیب اللہ صاحب محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں.
اس مبارک موقع پر مجھے یاد فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں اور علماء کرام سرپرستی فرماتے ہیں، خصوصاً یادگار اسلاف انتہائی مشفق اور محسن حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی علالت پیرانہ سالی کے باوجود شفقت فرماتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ روحانی، ایمانی، نورانی مجلسیں، برکتیں ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، اس دنیا میں لوگ کسی نہ کسی عنوان سے اکٹھے ہوتی رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، کبھی شادی پر، کبھی غمی کے موقع پر، کبھی دنیا کی اور لہو لعب بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اکثر جگہوں میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھو کتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان، کہ عموماً ایسے موقعوں پر جیب قطرے جیب کاٹ لیتے ہیں۔ تو دنیا کا بھی نقصان ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، سمجھ بھی رہے ہو میری بات؟ تو دیکھو دنیا کا بھی نقصان ہو گیا، دین کا تو ہوا ہی ہوا نا۔ لیکن ایسی مجلسیں جس میں الحمدللہ دین کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، قرآن و مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار بھی حاضر ہو جاتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ آج دیکھو اتنے بچوں نے اپنا آخری سبق آپ کے پاس سامنے پڑھا۔ یہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں کہ یہ جلدی جلدی تیار ہو کر کے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں۔ پوچھو قاری صاحب سے، پوچھو کتنی محنت ہوئی ہے، تب جا کر کے یہ تیار ہوئے ہیں۔ اور آج اس موقع پر، اس دعا میں، اس آخری سبق میں ہم سب بھی شریک ہو گئے ہیں۔ یہی ہے اصل چیز۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا میں بھی ہے بھائی، اور اس کا صحیح پتہ آخرت میں لگے گا، یاد رکھو۔ آخرت میں آواز آئے گی، أَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، کہاں ہیں وہ جو آپس میں محبت کرتے تھے میری وجہ سے، آپس میں ملتے تھے میری وجہ سے، آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی میری وجہ سے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ جو لوگ آئیں گے پھر اللہ کرے میں بھی اس میں حاضر ہو جاؤں، آپ بھی آ جائیں، تو سب مل کر کے جنت میں بھی اسی طرح چلے جائیں بھائی۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ مہربانی فرما دے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے بھائی، دنیا چند روزہ ہے، گزر جاتی ہے، گزر بھی گئی۔ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، ہم دیکھیں، آپ دیکھیں، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادے، وہ گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج تو ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، قبروں کا بھی پتہ نہیں۔
کچھ ہوں گے جن کو اپنے دادا یا پردادا کی قبر پتہ ہوگی، اس سے اوپر شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے قبرستان سے گزرتے ہوئے نا، اس نے مردے کی زبان حال سے اس نے ایک شعر کہا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ میں قبرستان سے گزر رہا تھا نا، تو اچانک ایک کھوپڑی دماغ کسی کا میرے پاؤں کے نیچے آ گئی، اس کو ٹھوکر لگی، اس سے آواز آئی، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ بولا ذرا سنبھل کے چل، اور راہ بے خبر میں بھی کسی کا سر پرغرور تھا۔ میری بھی بڑی پگڑی تھی، رومال تھا، بڑا کلہ تھا، بڑی پی کیپ تھی اور بڑے پھول لگے ہوئے تھے، میں بھی کسی زمانے میں بہت کچھ تھا، لیکن آج تجھ کو تیرے شباب کی قسم تربتوں کے دیکھ کے چل۔ کسی نے کہا نا، قبرستان سے گزر رہا تھا بڑا اکڑ اکڑ کے، یا قبرستان کے پاس سے جس طرح ہم گزر جاتے ہیں، بھائی آپ تو خیر نیک لوگ ہیں، دعا کرتے ہوں گے، میں ویسے عرض کرتا ہوں، لوگ قبرستان سے گزر جاتے ہیں نا، دعا تک بھی نہیں کرتے۔ جب قبرستان سے گزرو تو دعا کیا کرو۔ حضور نے تعلیم دی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، انتم لنا سلف ونحن بالاثر وإنا انشاءاللہ بکم سلاحقون۔ اے قبرستان میں رہنے والوں، تم پر سلام ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تم پہلے چلے گئے، ہمارا بھی ٹکٹ کٹا ہوا ہے، سیٹ بک ہو چکی ہے، اب گاڑی ہماری کب چلتی ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ تجھ کو تیرے شباب کی قسم تربتوں کو دیکھ کے چل، سوئی پڑی ہے خاک میں اجڑی ہوئی جوانیاں، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے شہزور، بڑے بڑے تکڑے لوگ گئے، مٹی میں مل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو وہی یہ زندگی چاند روزہ ہے۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ دین کے ساتھ تعلق ہے، دین والوں کے ساتھ محبت ہے، اور دینی ادارے کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ اس موقع پر 2-3 ضروری باتیں عرض کرنی ہوتی ہیں، میں وہی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو بھائی یہ جن سعادت مند بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ وہ ڈگری اور سند ہے، اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی ڈگری نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، صوفیوں بولا کرو نا، تھک گئے ہو سارے وہ کوئی ڈگری اس ڈگری کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ ساری چیزیں فانی ہیں، ساری ڈگریاں فانی ہیں، عارضی ہیں، اور یہ باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کی ڈگریاں، بہت بڑی ڈگری بھی ہو بھائی، جہاں سے مرضی پڑھ کر کے آ جائے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چند پیسے زیادہ مل جائیں گے، مکان اچھا مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکر مل جائیں گے، ہا ہو ہو جائے گی، یس سر، یہ وہ، یہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اور اسی دنیا میں، اسی عالم میں پھر آخر میں ان بیچاروں کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسے پتہ ہے، بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، دنیا پڑھائی، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن
جب بڑھاپا آیا، اتنی بڑی کوٹھی، اتنی بڑی جائیداد، لیکن گھر میں ایک بڈھا اور ایک بڈھی، بس میاں بیوی۔ بچوں کا پوچھو، ایک بیٹا جی میرا کینیڈا چلا گیا ماشاءاللہ، دوسرا بیٹا آسٹریلیا چلا گیا، واہ جی واہ، تیسرا بیٹا وہ جناب امریکہ چلا گیا، واہ جی، اور دو بیٹیاں تھیں جی، ایک بیٹی کی شادی ہوئی وہ سعودیہ چلی گئی، دوسری کی شادی ہوئی وہ دبئی چلی گئی، میں کلّہ تھے بیٹھا خالی مسواک پہ کرنا اور کچھ بھی نہیں۔ اتنے بڑے گھر کے اندر بچہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ بڈھا بڈھی کو دیکھتا رہتا ہے، بڈھی بڈھے کو دیکھتی رہتی ہے، بس اور گل ہی کوئی نہیں۔ وہ بھی خوش قسمت ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آج کل تو دیکھتے بھی نہیں۔ آج کل تو جناب بڈھا ہویا تو سیدھا اولڈ ہوم میں، اولڈ ہوم سمجھتے ہو، وہ جو بنی ہوئے ہیں نا ایسی جگہیں جہاں پر اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتی ہے، ماں کو وہاں چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، کیوں؟ اولاد کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ان کا خیال کریں، تو ماں باپ کا خیال وہاں نرسیں کرتی ہیں، یا وہ وہاں پر جو ملازم ہوتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں۔ اولاد کا کبھی دل ہوا تو ویکینڈ پر چلے گئے، یا مہینے بعد چلے گئے، یا سال بعد چلے گئے، اکثر تو وہ بھی نہیں جاتے۔ تو بتاؤ یہ اولاد کچھ کام آتی ہے؟ لیکن آپ نے جن کو دین پڑھایا، بشرطے کہ دین بھی پورا پڑھایا کرو۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم صرف حفظ کرا کے پھر بچوں کو مدرسے سے دور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے قرآن و مجید بھی بھول جاتے ہیں، اور دوسری طرف لگ گئے تو پھر ان کو والدین کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، یاد رکھو۔ تعلیم تھوڑی ہو، تربیت زیادہ ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور تعلیم بہت ہے، تربیت کوئی نہیں۔ اس کو تو قرآن و مجید نے فرمایا نا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دو نا، اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں تو میرے بھائی اور عزیزوں اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب ان کے والدین، ان کے سرپرستوں پر یہ لازم ہے۔ اب دیکھو آپ کے سامنے ان بچوں کے جو آبا ہیں نا جی، باپ ہیں نا یا سرپرست ہیں، انہی کو پگڑی پہنائی گئی، دوسری کسی کو نہیں۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے کہ نہیں اعزاز؟ بولو، یہ ان کا ایک اعزاز ہے۔ ان کو اس نسبت سے کہ تم خوش قسمت ہو، تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، یہ تم خوش نصیب ہو، تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا۔ میں نے شاید پہلے آپ کو واقعہ سنایا، عمان میں، مسقط میں ایک بچے نے قرآن و مجید حفظ کیا۔ جب حافظ ہو گیا تو اس کا جو ابا تھا نا، اس بچے کو کہتا ہے روح عند جد، اپنے دادے کے پاس جاؤ۔ اس کا دادا بھی زندہ تھا۔ دادے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ یا جدی بحمد اللہ انا حفظت القرآن بظہر الغیب کاملا۔ اس نے جا کر کے دادے سے کہا، دادا الحمدللہ میں نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ تو کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبروک مبروک مبروک، اللہ یسلم، اللہ طول عمرک، ماشاءاللہ۔ بہت خوش ہوا اس کا دادا۔ وہ لڑکا واپس آیا، اپنے باپ سے ملا، تو باپ کہنے لگا کہ دادا کیا کہتا تھا؟ کہ دادے نے بڑی دعا دی۔ کہتا خالی دعا دی اور گڈی کی چابی شابی کوئی نہیں دی، کوئی ریال شال نہیں دیے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتا تیرا دادا میرا ابا سمجھا نہیں ہے، پھر جاؤ۔ وہ پھر گیا،
پھر اس نے کہا یا جدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ انا حفظت القرآن کاملا بظاہر الغیب 30 اجزاء کلو، میں نے 30 سپارے قرآن زبانی یاد کر لیا ہے دادا۔ تو کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبروک، اس نے پیشانی چومی اور بڑا دعا وغیرہ دی۔ پھر وہ بیٹا واپس آیا تو وہ کہنے لگا کہ اپنے ابے کو کہ دادے نے خالی دعا دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اور انعام شنام نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتا آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کر کے خود گیا، یعنی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ابے کے پاس لے گیا۔ اور میری اس بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھ گئے نا؟ وہ جا کے اس کو اپنے ابے کو کہتا یا ابو یا نعم شوف ھذا ابنی حفظ القرآن، اس میرے بیٹے نے جو تیرا پوتا ہے اس نے پورا قرآن حفظ کیا ہے، تو نے اس کو خالی دعا دے دی اور کچھ نہیں دیا، تو خوش نہیں ہوا؟ وہ کہتا ہے اللہ انا فرحن کثیر، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ لیکن یہ بات اگلی سننے کی ہے، ان کے باپ ہیں نا، ان کو بھی سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، دادا کہنے لگا بیٹا مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے پوتے نے قرآن یاد کیا، لیکن میری پوری خوشی تب ہوتی جب تو یاد کرتا، میرا بیٹا یاد کرتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ یہ تو میرے پوتے نے، تیرے بیٹے نے یاد کیا ہے نا، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ یہ ایک دل کے اندر تمنا ہوتی ہے۔ دادے اس چیز کو سمجھتے ہیں، نانے بھی سمجھتے ہیں کہ پوتا اچھا کرے تو بھائی ماں زیادہ خوشی تو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اور آج کل تو جو حالات ہیں اللہ معاف فرمائے، پہلے پھر دادا پوتے کو کچھ کہہ دیتا تھا، کچھ دبا لیتا تھا، پوتے کو اے تو سکول کیوں نہیں گیا، اے تو مسجد کیوں نہیں گیا، اے تو اب تو جناب کہو تو پہلے اگلی گل پتہ نہیں کہ نہیں پتہ نا، ہاں سمجھتے ہو نا؟ دادا اگر پوتے کو دبائے نا تو پھر بیٹا تو شاید چپ کر جائے، لیکن بہو جو ہوتی ہے نا، بہو نو تسی کی کہنے ہو؟ نو کہنے ہو بہو کہنے ہو؟ دونوں تو بہو جو ہوتی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ اچھی بھی ہوتے ہیں، ناراض نہ میری بات پر، میں جو اس بات عرض کرتا ہوں تو سب کو نہیں کہتا، لیکن ہمارا معاشرہ ہے نا جی، آپ کو بھی پتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتی۔ وہ جناب کہتی ہے اس کو خامد کو کہ تیرا ابا وہ میرے بیٹی کی طرف مندی نظرہ نال دیکھدا، اور نہیں میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے زمانے کی بات نہیں، آج کل کی عرض کرتا ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ مسئلے بھی سمجھو بھائی، بات چلتی ہے تو پھر چلتی ہی رہتی ہے۔ وہ ایک آدمی نے کسی اچھی پڑھی لکھی، یہ ہے نا آپ کے ادھر بھی وہ ہے الہدا والے ہیں، الہدا والوں سے کسی بچی نے پڑھا تو ایک آدمی تھا، اس کا بڑا شوق تھا کہ میں ایسی خاتون سے شادی کروں جو دین پڑھی ہوئی ہو، تو تاکہ آگے مجھے اللہ اولاد دے تو ان کی تربیت اچھی ہو جائے۔ یہ اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے۔ اس نے ایک خاتون سے شادی کر دی۔ کچھ دن گزرے تو خاتون اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں دین پڑھی ہوئی ہوں، میں نے علم حاصل کیا ہے، شریعت کی روح سے تیرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ لازم نہیں، تم ماں باپ کی خدمت کرو، میں کروں تو کروں، نہیں تو تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، اس کے بڑھے ماں باپ تھے۔ اس نے کہا یار یہ اب شریعت کا مسئلہ یہ کہہ رہی ہے تو میں اب کیا کروں؟ اس نے اس کو کہا دیکھو میں نے تو شادی اس لیے کی تھی، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، تم ان کا بھی خیال کرو گی اور میرے بوڑھے ماں باپ دعائیں دیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اس نے کہا نہیں، بہت ساری باتیں تیری ٹھیک ہیں، لیکن شریعت کی روح سے میرا حق ہے، میں صرف تیری خدمت کروں گی، تیرے نکاح میں ہوں، تیری خدمت، تیرے ماں باپ ہیں،
تو ان کی خدمت کر۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، تو خیر اس نے کسی عالم دین سے پوچھا، دیکھو یہ مولوی تمہیں ہر جگہ کام آتے ہیں، علماء کی عزت کیا کرو مولوی تمہیں ہر جگہ کام آتے ہیں، کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مولوی سے بھاگ نہیں سکتے ہو، یہ یاد رکھو۔ مولوی کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بشرطے کہ مولوی خود بھی اپنی عزت کو سمجھے۔ میں اپنا عرض کرتا ہوں بھائی، مولوی کے پاس ہر جمعے کو ممبر ہوتا ہے بھائی، لوگ تو ممبر بنتے ہیں نا، مولوی تو ممبر پر چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اور جب ممبر پر چڑھ کر کے وہ دین کی ہر جمعے کو اس کا مولوی کی جو ہے نا جماعت بن جاتی ہے، ہر جمعے کو جلسہ ہوتا ہے اور ویسے بھی الحمدللہ مولوی نماز پڑھاتا ہے، ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ مولوی سلام نہ پھیرے تو ہم نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے نکاح ہوں تو استاد جی کو بلاؤ، کوئی فوت ہو جائے تو استاد جی کو بلاؤ، تو الحمدللہ عوام علماء کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو اب وہ پریشان ہو گیا نا، تو مولوی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے تو اس لیے شادی کی تھی کہ بھائی کوئی دین پڑھی ہوئی عورت ہوگی تو اگر اللہ تعالیٰ آئندہ بچے دے تو ان کی وہ اچھی تربیت کرے، میرے ماں باپ کی خدمت کرے، میرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو میں نے اب میرے لیے مسئلہ بن گیا۔ بھئی کیا مسئلہ بن گیا؟ کہ جی میری بیوی کہتی ہے کہ شرعی طور پر شریعت نے مجھے حق دیا ہے کہ میں تیری خدمت کروں گی، تیرے ماں باپ کی خدمت مجھ پر لازم نہیں ہے، میں کروں تو کروں، نہ کروں تو نہ کروں، تم مجھے اس پر مجبور نہیں کر سکتے ہو۔ اب یہ مسئلہ بن گیا جی۔ تو مولانا نے اس کو نسخہ بتا دیا کہ تم ایسا کر لو، کوئی تو مشکل نہیں۔ وہ گھر گیا تو بیوی سے کہنے لگا بیگم بات یہ ہے کہ تم میرے لیے دوسری بیوی ڈھونڈتی ہو یا میں خود ڈھونڈوں؟ بھائی کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ دل خوش ہوا ہے نہیں؟ سارے ہنسنے یہ جتنے بیٹھے ہیں اس بات پر سارے خوش ہوتے ہیں۔ وہ سحری کے وقت مسجد میں اعلان ہوا، مسجد میں اعلان ہوا تو بیوی نے خامد کو جگایا اور کہنے لگے اٹھو جی تسی اعلان سنیا؟ انہوں نے کہا نہیں سنا۔ کی اعلان ہے؟ بڑی افسوسناک خبر ہے جی۔ اچھا کی خبر ہے؟ اور جی او مولوی صاحب جنہوں نے ساڑھا نکاح پڑھایا سی نا وہ فوت ہو گئے۔ تو خامد کہنے لگا ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ او مولوی صاحب جیسے ساڑھا نکاح پڑھایا سی وہ مولوی صاحب مر گیا تو دل سب کو خوش ہوتا ہے اندر سے۔ تو وہ جناب اس نے کہا کہ مجھے تم میرے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہو یا میں خود ڈھونڈوں؟ تو وہ عورت بفر کے اس نے کہا کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے آرام سے کہتا ہے یہ میرا شرعی حق ہے۔ ہاں جی یہ میرا شرعی حق ہے، میں دوسری نہیں لیکن وہ ٹھنڈی ہو گئی، تھوڑی ڈاؤن ہو گئی، لیکن نہیں لیکن ٹھیک ہے تمہارا شریک کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میری ماں باپ کی خدمت تو کرتی نہیں تو میں دوسری شادی کرتا ہوں جو کم از کم میرے ماں باپ کی خدمت تو کرے۔ وہ کہنے لگے خدا دا واسطہ دوسری شادی نہ کر، میں تیرے ماں باپ کی خدمت بہت زیادہ کرائیں گے۔ تو مولوی جو ہے نا جی ہر جگہ پر کام آتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو ان بچوں کو آگے پھر آپ دین پڑھاؤ۔ جو والدین یا سرپرست حفظ کے بعد بچوں کو صرف دنیا پر لگا دیتے ہیں نا، میں یاد رکھوں ہم دنیا سے منع نہیں کرتے، آپ پڑھاؤ لیکن مدرسے سے تعلق نہ توڑنا۔
یہ میں آپ کو اپنی 60 سال کی زندگی کا تجربہ عرض کرتا ہوں. ویسے میری عمر 72-73 سال ہو گئی ہے، لیکن 60 سال ہم اسی میدان سے گزرے ہیں. جنہوں نے اپنی اولاد کو حفظ کے بعد ٹوٹل دنیا پر لگا دیا، مدرسے سے تعلق چھوٹ گیا، وہ صرف نام کے حافظ رہ گئے، آگے منزل وغیرہ ان کو کچھ بھی نہیں آتی. اس لیے ان کو مدرسے کے ساتھ منسلک رکھو، یہ آتے رہیں، پڑھتے رہیں، دینی کتابیں بھی ان کو پڑھاؤ، سکول بے شک پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، لیکن مدرسے سے تعلق نہ توڑنا. یہ میری بات یاد رکھو. والدین کو اللہ تبارک و تعالی کیا اجر دے گا جی؟ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت دیتے ہیں، بہت، بشرطے کہ سرپرست اپنی عزت کرائیں، سرپرست اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بچہ آپ کا مدرسے میں پڑھتا ہے، 2 بچے آپ کے سکول میں پڑھتے ہیں. مدرسے والے بچے کو ان سے زیادہ عزت دو. مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچے کو ان بچوں سے زیادہ جیب خرچ دو، ان کے زیادہ اچھے کپڑے بناؤ، تاکہ اس کے دل میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، اور نہ ہی وہ یہ کہے کہ اے اسالہ پر آتے نکمہ، اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں. باپ نے اس کو کہا تو درزی کا کام تو نے نہیں سیکھا، ویلڈنگ میں بٹھایا تو وہاں سے بھاگ گیا، فلاں جگہ میں آپ پترہ تینوں میں ہوں مسیطی داخل کرنا، تو باز نہیں آیا نا، آؤ میں تینوں مدرسے دیتا. یعنی اس کے ذہن میں اگر آپ نے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ بالکل نکمہ ہے، کچھ بھی نہیں، چلو اس کو مدرسے میں، یعنی جو نکمہ سمجھ کے ہم مدرسے میں ڈالیں گے بھائی اس کی کیا عزت ہوگی، اس کا کیا وقار ہوگا. میں ویسے عرض نہیں کرتا، یہ ہمارے ایک ہفتے کی بات ہے. وہاں دراٹک ہمارے مدرسے میں ایک شخص آیا اور 2 بیٹے تھے اس کے ساتھ. تو وہ مجھے کہنے لگا جی یہ میرے بچے ہیں، آپ ان کو حفظ کرائیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بالکل نکمی جی، کچھ بھی نہیں کرتے. فلاں جگہ میں نے بھیجا وہاں سے بھاگ آئے، فلاں جگہ بھیجا وہاں سے بھاگ آئے. میں کہا او پترا، میں تو سن قاضی صاحب کو کھڑنا، او سن ٹھیک کر سن، تسی ہر جگہ نکمے کچھ بھی نہیں کرنے، آؤ قاضی صاحب کو میں سن داخل کرنا. میں نے اس کو تو غصہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا بھائی ابھی تمہارے داخلے بند ہو گئے ہیں، ابھی ان کو کچھ کام شام لگاؤ، پھر انشاءاللہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے. یعنی جس باپ کی، جن سرپرستوں کی یہ سوچ ہو کہ ہمارا بچہ نکمہ ہے، ہمارا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، چلو اس کو قرآن یاد کراؤ، تو ہم نے پھر قرآن کی عزت کی، ہم نے قرآن کو مقام دیا. یہ یاد رکھو، حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، تمام اولاد آدم میں میں سب سے بڑا غیرتی ہوں اور مجھ سے غیرت والا میرا اللہ. تو جو اللہ کے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو، اس کو اچھا نہ سمجھے تو اللہ بڑا غیرت والا ہے، دین بھی بڑا غیرت والا ہے. پھر ایسوں کو دین نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھو اس بات کو. اس لیے ان بچوں کو ساتھ ساتھ دین بھی پڑھاؤ، اور چونکہ والدین نے بڑی محنت کی ہوتی ہے بھائی، یہ ان کی بڑی قربانی ہوتی ہے، تو دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے، اور بوقت موت بھی اللہ تبارک و تعالی حافظ کے ماں باپ پر بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں، بہت مہربانیاں ہوتی ہیں. یعنی بھائی ہمارا معاشرہ ایک ہی ہے. جس وقت انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، اس کا سفر آخرت ہوتا ہے. اس سفر آخرت میں اس کا اپنا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا بھتیجا، اس کا بھائی اس کے سرانے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
وہ اپنا بچہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا قرآن سنتے سنتے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کسی کی ہو سکتی ہے بھائی؟ ذرا بولو۔ وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی، مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو انگریزی تو اتنی سکھائی کہ خوشی سے ہم کہتے ہیں میرا بیٹا جی فلاں انگریزوں کے ملک میں اس یونیورسٹی میں انگریزوں کو پڑھاتا ہے جی، میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں امریکہ کینیڈا وہاں میرا بیٹا انگریزوں کو پڑھاتا ہے۔ اچھی بات ہے، کوئی میں تردید نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچنا ہے کہ انگریزی تو ہم نے اتنی پڑھائی کہ وہ انگریزوں کو انگریزی پڑھاتا ہے، لیکن دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ پھر یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں افسوس کی بات، یعنی انگریزی تو اتنی پڑھائی کہ انگریزوں کو پڑھاتا ہے، لیکن دین اتنا نہیں پڑھایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر کم از کم میرا بیٹا ہی کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و، اتنا ہم نے اولاد کو نہیں سکھایا۔ تو بتاؤ بھائی یہ سودا نفع کا سودا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا نہیں۔ تو والدین کو بھی سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ اس دین کے ساتھ محبت رکھیں، اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے مزید سکھانے کی کوشش فرمائیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے بھائی مدرسے کے اساتذہ اور معاونین، سب سے بڑی محنت جو ہے نا جی یہ استاذ کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم علی کرم اللہ وجہہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک مسئلہ دین کا سمجھا دے وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے تو مجھے آزاد رکھے چاہے تو مجھے بیچ دے، یعنی میں اس کو غلام جو ایک مسئلہ سمجھائے۔ علماء کرام کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم ہیں، وہ تشریف فرما تھے، سبق پڑھا رہے تھے، سامنے ادھر سے ایک شخص گزرا، ادھر سے ادھر گیا، حضرت امام صاحب کھڑے ہو گئے، چلا گیا پھر بیٹھ گئے، پھر ادھر سے گزرا پھر امام صاحب کھڑے ہو گئے، وہ گزر گیا پھر امام صاحب بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آج خلاف معمول آپ نے یہ کیا؟ فرمایا یہ جو بندہ گزرا ہے نا یہ کوئی عالم نہیں، یہ کوئی محدث مفسر نہیں، یہ ایک عام آدمی ہے، لیکن اس نے مجھے ایک مسئلہ سمجھایا تھا، اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ زمیندار آدمی ہوگا نا یا کوئی اور اس طرح، عرض کی حضرت کون سا؟ فرمایا اس نے مجھے بتایا تھا کہ کتا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب ٹانگ اوپر کر کے پیشاب کرتا ہے، تو یہ بات اس نے مجھے بتائی تھی۔ یہ مسائل ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں۔ اب اس پر میں عرض کروں، یہ جو من شر الوسواس الخناس فرمایا نا، اس میں بھی پھر آگے بات ادھر چلتی ہے لیکن پھر وقت دوسری طرف نکل جائے گا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہودی تھا۔ امام صاحب سبق پڑھا کر کے گھر تشریف لائے آرام کے لیے، تو اس نے آ کر کے زور زور سے دروازہ کھٹکایا، پانی تھوڑا بنا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام صاحب تھکی ہوئے تھے، گھر سے باہر تشریف لائے، تو پوچھا ہاں جی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اس طرح، او جی میں مسئلہ بھول گیا ہوں، مجھے یاد تھا اب میں بھول۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، وہ چلا گیا۔ پھر امام صاحب اندر آ گئے، پھر تھوڑی لیٹے تھے، پھر دستک ہوئی،
پھر امام صاحب باہر تشریف لائے، وہی کھڑا تھا، فرمایا ہاں جی کیا بات ہے؟ پھر کہتا اوہ امام صاحب میں بھول گیا ہوں۔ فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر آپ اندر گئے، وہ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر امام صاحب آئے تو کہنے لگا مجھے مسئلہ یاد آ گیا جی امام صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ امام صاحب یہ جو بندہ پاخانہ کرتا ہے، یہ پاخانہ یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ آپ دیکھو مسئلہ، اس یہودی تھا نا، اس کے ذہن کی خباثت دیکھو کہ یہ جی یہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے۔ اب امام صاحب کا علم دیکھو، سبحان اللہ۔ فرمایا تازہ تازہ ہو نا، تازہ تازہ تو میٹھا ہوتا ہے، جب سوکھ جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو پھٹ کہنے لگا تو سا چکھا ہے، آپ نے کھایا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا میں نے مکھی کو دیکھا ہے، مکھی کو جب تازہ پہانا ہو تو مکھی آ کے بیٹھتی ہے، جب سوکھ جائے تو پھر مکھی نہیں آتی۔ جب یہ کہا نا تو یہودی کہنے لگا اے امام اعظم، اے امام ابو حنیفہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے پتہ تھا کہ میں اگر اس طرح مسئلہ نہیں پوچھوں گا تو آپ غصہ کریں گے، مگر آپ نے غصہ نہیں کیا۔ پھر میں نے اتنا غلط قسم کا مسئلہ پوچھا، آپ نے بھی مجھے تحقیقی جواب دیا، غصہ نہیں کیا۔ جب آپ کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم ہے تو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ رحمت للعالمین کتنی شان والا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مسئلہ کیا پوچھا تھا؟ مسئلہ کیا پوچھا تھا؟ اللہ نے اس مسئلے کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو ان علماء کا، مدرسین کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہم تو بھائی بچے کو لا کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں نا، قاری صاحب یہ بچہ توڑے والے جی، سیاہ کرو سفید کرو مارو کٹو جو بھی ہے توڑے والے۔ قاری صاحب پھر اس کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں۔ مدارس کے اندر الحمدللہ طلباء کی ساری تربیت ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، علاج معالجہ ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، بچے کو پالتے ہیں، ساتھ پڑھاتے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے 4 بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، اور استاذ مدرسے میں 40 50 کی تعداد ہوتی ہے، ان کو قرآن پڑھاتا ہے، صبح سے شام تک پڑھاتا ہے۔ تو یہ استاذ کی محنت ہے کہ نہیں محنت بھائی؟ یہ استاد کی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے اساتذہ کا احترام کیا کرو، استاذ کا ادب کیا کرو۔ جس نے آپ کے بچے کو قرآن پڑھایا ہے نا، اس کا بدلہ آپ ساری زندگی نہیں اتار سکتے، یاد رکھو۔ ایک لفظ جس نے پڑھا دیا بھائی اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور جس نے الحمد سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن تمہارے بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا اللہ کی رحمت سے، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا بھائی۔ اس لیے یاد رکھو استاذ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے بھائی مدرسے کے معاونین، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دیکھو شریعت کا ایک مزاج ہے، جہاں فرمایا نا اقیم الصلاۃ، ساتھ فرمایا آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ بھی دو۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، احادیث کے اندر بھی ترغیب دی، قرآن و مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ترغیب فرمائی کہ اپنے مال اللہ کے دین کے لیے قربان کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ علماء نے فرمایا کہ اس کا کیا جوڑ کیا ہے بھائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ یہ فرمایا کہ اپنے مال خرچ کرو، دین کی تعلیم بھی دو، جہاد کے لیے بھی دو، ورنہ کفار جب یلغار کریں گے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس دین کی تعلیم نہیں، تو بے دین تمہیں دین سے دور کر دیں گے، دشمن تمہیں ختم کر دے گا اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، مختلف قسم سے آوازیں آتی ہیں، یہ اس لیے ہیں بھائی کہ آج ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنی دین کا علم ہو نا تو کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا ہمارے دین ایمان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ ہمیں اپنا پتہ ہو۔ جو بندہ صحت مند ہو نا جی، طاقتور ہے، صحت مند ہے، اس کو یہ معمولی زکام، کھانسی، بخار یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو بیچارہ پہلے سے انتہائی کمزور ہو، چل بھی نہیں سکتا، ہر بیماری اس پر اثر کرتی ہے، ہر بیماری اس پر اثر انداز ہوتی ہے، ہر بیماری حملہ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر دینی طور پر، علمی طور پر ہم مضبوط ہوں نا تو یہ موجودہ دور کے فتنے یا پہلے فتنے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر دینی تعلیم ہمارے پاس ہے ہی نہیں، علم کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، تو اس لیے اس سے میرے بھائیو اور عزیزوں ہمارے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو حضرات مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ ضرور تعاون کیا کرو، بلکہ پہلے سے زیادہ تعاون کیا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا وہ صدقہ سب سے زیادہ اچھا صدقہ ہے جو اس وقت کیا جائے جب اس بندے کو اپنی زیادہ ضرورت ہے، وہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ میرے پاس 100 روپیہ ہے نا تو مجھے اپنی شدید ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، میری ذات کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے ضرورت ہے، لیکن ایک دینی ضرورت ہے، کسی غریب کو چاہیے، کوئی یتیم ہے، تو اب میں نے ان پیسوں کو ان پر خرچ کیا تو یہ صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن جو ہم سے فالتو ہوتا ہے نا جی وہ ہم دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، مہنگائی بھی ہے، آج کل حالات بھی ایسے ہیں، لیکن بھائی سارے کام اسی طرح چل رہے ہیں۔ کسی نے مہنگائی کی وجہ سے موبائل نکال کے نہیں پھینکا، بلکہ نئے نئے موبائل آج کل لوگ لیتے ہیں، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا 4-4 لاکھ کا بھی موبائل ہے، اتنا ہے نا جی، ایسے ہے نا، 4-4 لاکھ موبائل، اس میں ہے کیا بھائی؟ اتنی سی سلیٹ ہوتی ہے اور وہ ٹک 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 اس میں میسج جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، خبریں ہو رہی ہیں، یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، 4-4 لاکھ روپے کا موبائل وہ ہم لے لیتے ہیں، اور مسجد یا مدرسے کے لیے 1000 روپے دینا ہمیں تکلیف ہوتا ہے۔ تو اس لیے مدارس کے ساتھ جو تعاون کرتے ہو زیادہ تعاون کیا کرو۔ میں نے قرآن مجید کی مختصر صورت پڑھی تھی کہ میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا، لیکن چونکہ وقت ابتدا میں گزر گیا اس لیے اب برکت کے لیے میں صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں بھائی، پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم عصر کی، زمانے کی، عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں، مگر 4 قسم کے لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوئے، ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے، نیک عمل کے بعد وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق کی وصیت کرنے والے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حق کہو گے نا، حق بات کا پرچار کرو گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس پر فرما وتواصوا بالصبر، پھر اب صبر کرو۔ تو یہ 4 کام جو کریں گے نا وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ 4 کام کرو گے نا جی، ایمان کامل ہونا چاہیے، وہ ایمان جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، وہی اللہ اسی کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ
نیک اعمال، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ نہیں جانا بلکہ اس بات کا آگے لوگوں کو حکم بھی دینا ہے، اور اس پر ظاہر پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، رشتہ دار پریشان ہوں گے، گھر والے ناراض ہوں گے، لیکن اس پر پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کرنا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا، اس سے پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو بہت زیادہ ترقیات سے نوازے۔